زندگی کا نصاب عطا فرمایا۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا بنانے والا صانع یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی کسی ڈیوائس یا کسی بھی چیز کو اپنی مرضی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی کمانڈ کے مطابق استعمال کرنے کا حکم دے۔ اب چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے لیں، آپ سب کی جیب میں موبائل ہوگا، جس کمپنی کا جس کارخانے کا بنا ہوا یہ موبائل یا کوئی اور ڈیوائس آپ کے پاس آتی ہے، وہی اس کی ایک بکلیٹ ہدایت نامہ یا گائیڈ بک جاری کرتا ہے اور اس کے فنکشنز بتاتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اور ساری دنیا بلا تفریق مذہب اس بات کو مانتی ہے کہ یہ اسی بنانے والے کا حق ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کے فنکشنز کے بارے میں ان کو ہینڈل کرنے کے طریقے وہ خود بتائے۔ اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے۔ اس کائنات کے اور ہم سب کے بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ حق اسی انٹرنیشنل قانون اور لا سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم اسے کوئی رب مانے یا نہ مانے، یہ بات کی ہے۔ یہ تو حق اس بین الاقوامی قانون اور اس ابدی سچائی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اور خاص طور پر اشرف المخلوقات انسان کی زندگی گزارنے اور شب و روز کے بسر کرنے کا شیڈیول، طریقہ کار اور اس کا ڈھب خود بتائے اور ارشاد فرمائے۔ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں بنیادی طور پر، جو ہماری زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جو ان دو قسم کی رہنمائیوں سے ہٹ کر ہو، یا یہ دو رہنمائی کے سرچشمے ہماری ہدایت اور رہنمائی نہ کرتے ہو۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عائلی زندگی، تجارتی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، الغرض جس قسم کی بھی زندگی اور جس شعبہ اور جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے تو وہ دونوں سرچشمے جو ہدایت کے ہیں وہ ہمیں مکمل اور مسلسل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہا ہم نے کوئی شے ایسی چھوڑی نہیں، کوئی بیان ایسا نہیں جو ہم نے اس میں بیان نہ کر دیا، اجمالاً بھی بیان کر دیا اور تفصیلاً بھی بیان کر دیا۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کے اوپر میں آپ کو آیات لے کے آؤں، لیکن یہ ایک جامع بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ذریعہ ہدایت، کتاب ہدایت اور رہنمائی کا کافی شافی نصاب ہے۔ اب سب کے بس میں یہ نہیں تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہاں کی کسی فصیح و بلیغ خطیب یا کسی دانشور کا کلام عامی نہیں سمجھ پاتے۔ پڑھے لکھوں کا ایک الگ لیول ہے، ایک اس سے پچھلے طبقے کا الگ لیول ہے، الٹریٹ لوگوں کا ایک اپنا لیول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جن عربوں کی زبان میں نازل ہوا انہیں بھی کئی ماہ لگ گئے ایک سورت کے مفاہیم سمجھنے میں، اور کئیوں کے سال لگ گئے۔ تو اب کے دور کے قرب قیامت کے یا عجم کے لوگ یا ناخواندہ لوگ اس کلام مجید سے رہنمائی کیسے لیتے؟ بھئی سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھیں گے تو عمل کریں گے، پہلے سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ اس لیول پر اور اس مرحلے پر آ کر اللہ پاک نے دو مزید ارینجمنٹس کیے جن کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ نے دو سرچشمے دیے، ایک کتاب اللہ دی، دوسرا ہمیں ذات رسول اللہ عطا فرمایا۔ کتاب اللہ ہماری رہنمائی نظریے کی صورت میں، ٹیکسٹ کی صورت میں، عبارت کی صورت میں، متن کی صورت میں
اور قانون اور ضابطے کی صورت میں ہماری رہنمائی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کرتا ہے، اور عمل کی صورت میں، پریکٹیکل کی صورت میں، ایک نظر آنے والی مری چیز کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ دیا۔ اس کو پڑھتے جاؤ اور ذات محمد کو دیکھتے جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ زندگی خیر پر مبنی ہونی چاہیے۔ اب خیر اور شر کو نکھارا کیسے جائے؟ کس ڈھب کا نام، کس منہج کا نام، کس اسلوب کا نام، کس سلیقے کا نام خیر ہے اور کس عمل اور کس کردار کا نام شر ہے؟ میں کسی لمبی چوڑی بحث کے بجائے ڈائریکٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے مصطفیٰ اختیار کر لے وہ خیر ہے، جسے مصطفیٰ چھوڑ دے وہ شر ہے۔ جسے مصطفیٰ اپنا لے وہ خیر ہے، جسے مصطفیٰ جس سے منہ موڑ لے وہ شر ہے۔ جس چیز پر، جس عمل پر، جس قول پر، جس فعل پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے وہ خیر ہے، اور جس پر حضور اظہار ناپسندیدگی فرما دے وہ شر ہے۔ خیر وہ ہو نہیں سکتی جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہ بنے۔ یہ ایک دعویٰ ہے اور دلیل مانگنے کا آپ کو حق ہے، اور میرا فرض ہے اس کے اوپر دلیل دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب جب ہم سب کا یہ خیر و شر کے اس مارکے سے گزرنے، دینی امور اور قواعد و ضوابط بجا لانے اور نیکی اور بدی کی اس جنگ سے عہدہ برآں کوئی ہو جائے اور کامیاب ہو جائے، خوش قسمتی سے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ کامیابی کے زینے پر۔ اور کامیابی دینی، روحانی، مذہبی طور پر سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت مل جائے؟ نہیں، اس سے بھی بڑی کامیابی ہے، اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ کا عرفان اور وصال۔ اللہ کی بارگاہ سے تعلق جڑ جائے، جو اہل اللہ بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہی کو کہا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں وہ جو کامیابی کے اس آخری منزل پر سوار ہیں، اور حسن کے ساتھ فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جائیں اور اپنا تعلق قائم کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جس بندے کا تعلق بن جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے کٹ جائے اعتقادی طور پر، عملی طور پر، دینی روحانی طور پر، جو ذات باری تعالیٰ سے، بارگاہ خداوندی سے جتنا دور ہو گیا وہ اتنا ناکام اور خسارے میں رہا۔ اب اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں قرآن مقدس کی، چھوٹی سی سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اب ایمان نام ہے اللہ کی بارگاہ سے تعلق کا، قربت کا، معرفت کا اور خشیت کا، تقوی کا۔ میں تو صرف خلاصہ عرض کر سکتا ہوں اس مختصر سے وقت میں، اور اس طرح کے یہ آنے جانے کے ماحول میں صرف خلاصہ، اور وہ بھی اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری منزل، مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ کی رضا ہمارا مطلوب ہے، اللہ کی محبت ہمارا مطلوب ہے، اللہ کی معرفت ہمارا مطلوب ہے۔ اب پورے قرآن کو جس اینگل سے مرضی، جس مفسر کی تفسیر سے مرضی، جس فلاسفر کے فلسفے کا استعمال کرتے ہوئے مرضی جانچ پڑھ اور پرکھنے کی کوشش کریں، حاصل یہی ہے کہ اللہ کی، اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کوئی فرقہ واریت بھی نہیں ہے۔ ہر فرقہ اور ہر شعبہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کامیابی کی ضمانت ہے، اور تعلق کی سب سے اعلیٰ جو صورت ہوتی ہے وہ محبت والا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی رشتہ داری والا تعلق، کوئی کاروباری تعلق، کوئی معاشرتی تعلق، کوئی اور تعلق، کوئی تہذیب کا تعلق، سب سے مضبوط تعلق کون سا ہوتا ہے بولیے؟ محبت والا۔ اب اس اپنے منزل مقصود کو سمجھ کر اور اپنے ٹارگٹ کو ڈٹرمن کرنے کے بعد مخلوق نے محبت خدا کا کاسا اٹھایا اور اللہ کی محبت کے طالب بن کر، اللہ کی محبت کے گداگر بن کر، اللہ کی محبت کے خواہش مند بن کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے ہم سب۔ ادھر ساری مخلوق گویا کھڑی ہے
اور کہتی ہے مولا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کی خیرات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی اس آیہ میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ڈائریکٹ بات ہی نہیں کی، محبوب ان لوگوں کو تو بتا، تو ان سے کہہ۔ ہم نے کہا مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے پلٹ کر ادھر جواب نہیں دیا، کہا قل، ہم خدا سے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب تو ان کو جواب دے۔ بس یہی نصاب زندگی ہے، یہی ماحصل ہے اس مختصر وقت کا، اگر ہم سمجھ لیں تو محبوب تو انہیں جواب دے۔ اور شرط لگا کے فرمایا اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں ذات باری تعالیٰ سے محبت ہے، چاہت ہے، تمہیں اللہ کی خواہش ہے کہ اللہ سے میرا تعلق بن جائے، رشتہ جڑ جائے، بندگی کا، غلامی کا، محبت کا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مصطفیٰ تو اپنی زبان سے انہیں کہہ دے میری غلامی اختیار کر لو، میری اتباع اختیار کر لو۔ یہ اتباع کا مطلب ہے وہ جو سٹیپس ہیں نا ان کے پیچھے پیچھے چلنا، قدمین کے نقوش کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اس کا معنی یہ ہے مصطفیٰ مشرق کو جائیں تو مشرق کو چلے جاؤ، یہ سوچے بغیر کہ ادھر جانے میں نفع ہے یا نقصان ہے۔ مصطفیٰ مغرب کو جائیں تم مغرب کو چل پڑو، مصطفیٰ جدھر کھڑے ہو جائیں تم کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ بیٹھ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ جو پہنے تم پہن لو، مصطفیٰ جو کہے تم مان لو، وہ جو کھائیں تم اسے حلال سمجھو، جس کو ترک کر دیں ناپسند کریں اسے حرام سمجھو، جس پہ ہاں کہہ دیں وہ حلال ہو گیا، جس پہ وہ نہ کہہ دیں ما آتا۔ آپ میں چونکہ اسلامک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، پوری فقہ کی عمارت اس آیہ کریمہ پہ کھڑی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں چند ضوابط کے علاوہ اصول نہیں ہیں؟ اسلام نے تو قیامت تک کے لیے ایک آیت کو اتارا، کہا پیمانہ مصطفیٰ ہے، میزان مصطفیٰ ہے، کسوٹی مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ الاؤ کرے اسے حلال سمجھو، جس سے مصطفیٰ منع کر دے اسے حرام سمجھو۔ قرآن نے تو موٹی بات کی نا، آپ کا آئین بھی تو گائیڈنس دیتا ہے، قوانین پھر بنتے ہیں اس آئینی اور کانسٹیٹیوشنل گائیڈنس کے اندر، پھر آپ قوانین بناتے ہیں۔ آئین قرآن ہے اور اس قرآن کی انٹرپریٹیشن کا مطلق اور ایبسولوٹ حق مصطفیٰ کو۔ اس قرآن کو عملی صورت میں کیسے بتانا ہے یہ فاطمہ کے بابا طے کریں گے، یہ حسنین کے نانا طے کریں گے، یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کے آقا طے کریں گے کہ تم نے اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ یہ تجارت حلال ہے اور یہ سود حرام ہے، اس حرام اور حلال کا نکھیڑ کر کے کون بتائے گا؟ مدینے کا اور شام کا تاجر مصطفیٰ بتائے گا، مصطفیٰ بتائے گا۔ یہ سب سے بڑا دنیا کا معیشت دان مصطفیٰ کریم بتائے گا۔ آپ نے جو خطوط کھینچ دیے قرآن کا وہی مراد ہے، قرآن کا وہی معنی ہے، قرآن کا نچوڑ وہی ہے جو مصطفیٰ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔